اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ واقعہ ایک فقیر کی بد دعا سے آیا اللہ کا عذاب کا ہے۔ چاچا چمن محلے کے سب سے کنجوس آدمی تھے۔ ان کے گھر کوئی مہمان آ جائے تو باتوں میں الجھائے رکھتے تھے اور اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ چائے تو نہیں پئیں گے نا، کیونکہ چائے بہت نقصان دہ ہے۔ ہاں، شربت تھوڑا گرم ہے، چلے گا کیا؟ اور کیک بسکٹ والی دکان ابھی بند ہے، کیا کروں؟ سموسے والا بھی ابھی تیل گرم کر رہا ہے، کافی وقت لگے گا۔ آپ کہاں اتنی دیر بیٹھے رہیں گے؟ بیچارہ مہمان یہ سن کر شرمندہ ہو کر چلے جاتے ہیں۔ ایک دن دوپہر کو کسی فقیر نے ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو چاچا حسن نے دروازہ کھولے بغیر پوچھا کون ہے؟ فقیر بولا، بیٹا مہربانی کرو، مجھے بہت تیز بھوک لگی ہے، کچھ پیسے دے دو، میرے پاس سبزی ہے، روٹی خرید کر کھا لوں گا۔ چاچا حسن نے بولا، جاؤ جاؤ دفع ہو جاؤ، نہیں ہے میرے پاس پیسے۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے ایسے بھکاری آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے، کھانے سے دل ہی نہیں بھرتا ہے۔ چاچا حسن نے بیچارے فقیر کو خوب باتیں سنائی۔ فقیر مایوس ہو گیا۔ آخر اس کی زبان سے بد دعا نکلی، اللہ تجھے ہمیشہ کھانے سے دور رکھے، تو بھی کچھ نہ کھا سکے۔ اتنا کہہ کر وہ فقیر وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دن بعد چاچا حسن کے پیٹ میں شدید درد اٹھا، یعنی کہ تیز درد اٹھا۔ درد اتنا شدید تھا کہ وہ تڑپنے لگا تو گھر والے ان کو ہاسپٹل لے گئے۔ ہاسپٹل میں چاچا حسن کے مختلف ٹیسٹ ہوا، آخر پیٹ کے درد کا پتہ چل گیا۔ ڈاکٹروں نے ہدایت کی کہ 15 سے 20 دن تک ہاسپٹل میں ہی رہنا ہوگا تاکہ مکمل علاج ہو سکے۔ ہاسپٹل سے جب گھر واپس آئے تو کمزوری سے نڈھال تھے، بہت برا حال تھا، کوئی چیز ہضم نہیں ہوتی تھی، کچھ بھی کھاتے تو الٹی ہو جاتی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے تو وہ کہتا کہ شاید آپ نے بد پرہیزی کی ہے، ٹیسٹ کرواتے تو سب ٹھیک آتا، دوا باقاعدگی سے استعمال کرنے کے باوجود طبیعت سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی، رنگ پیلا پڑ گیا تھا، تھوڑا سا کھانے سے بھی الٹی ہو جاتی۔ چاچا حسن کے راتوں کی نیند اڑ چکی تھی، ان کو موت کا خوف ہونے لگا۔ سوچتے سوچتے انہیں نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ پلاؤ کی دیگ کے پاس بیٹھے وہ سب کو پلاؤ بانٹ رہے ہیں۔ صبح اٹھ کر چاچا حسن نے گھر والوں کو اپنا خواب سنایا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ چاچا حسن نے باورچی کو بلوایا اور اس سے پوچھا کہ پلاؤ کی 10 کلو کی دیگ پر کتنا خرچہ آ جائے گا۔ باورچی نے خرچ بتایا۔ چاچا حسن 10 کلو کی دیگ پر ہونے والے خرچ کا سن کر بڑے پریشان ہوئے، لیکن پھر سوچا کہ شاید خیرات کرنے سے میں ٹھیک ہو جاؤں۔ انہوں نے اتوار یعنی سنڈے کے دوپہر کو یہ مشکل مرحلہ طے کر ہی لیا۔ محلے کے نوجوانوں کی مدد سے محلے داروں اور غریب لوگوں کو کھانا کھلایا۔ چاچا حسن اب کافی پرسکون رہنے لگے، لیکن جب اس فقیر کا خیال آتا تو پھر وہی منحوس درد شروع ہو جاتا۔ کئی دن ایسے ہی بیت گئے۔ ایک شام کو کسی فقیر کی آواز آئی، اللہ کے نام پہ دے دو بابا۔ چاچا حسن بھاگ کر گئے تو دیکھا کہ وہی فقیر کھڑا تھا جس نے انہیں بد دعا دی تھی۔ چاچا حسن اس فقیر کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر کے اندر لے آئے۔ فوراً ہی
انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کو ہوٹل سے کئی قسم کے کھانے لانے کے لیے بھیجا۔ کچھ ہی دیر میں بیٹا ہوٹل سے بہت سے کھانے لے آیا۔ چاچا حسن اور فقیر نے پیٹ بھر کر ساتھ میں کھایا۔ جاتے وقت فقیر بہت خوش تھا۔ ایک ہفتہ علاج کے بعد چاچا حسن مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے تھے، یعنی ٹھیک ہو چکے تھے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی فقیر یا کسی سوالی کو نیچا مت دکھایا کرو۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور اگر آپ کو اس